اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خیریت اور عافیت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے، اور جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو ان کو آپ سب سے عاجزانہ درخواست ہے کہ پورا سنا کریں، اور بالخصوص مرکز سے بھی ان کی تاکید کی جاتی ہے کہ بات جب تک پوری نہ سنی جائے تو سمجھ میں نہیں آتی موضوع کیا ہے، ابتدا کہاں ہوئی اور انتہا کہاں ہوئی۔ یہ جب پوری سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بالخصوص امت مسلمہ کو آج کے دور میں ان تعلیم کی بھی ضرورت ہے، اور جس سے مولانا صاحب کے بیان بالخصوص اللہ کی قدرت اور اللہ کی اطاعت کو لے کے ہے، اور پورا کا پورا بیان اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو اس کے متعلق ہے۔ اور آخر میں بات اور کہ جو لوگ نئے آئے ہیں اس چینل پہ، ان چینل کو سبسکرائب کر کے ان کی تعاون کریں، ان کی مدد کریں چینل کے انشاءاللہ تعالی، تاکہ دنیا کے کونے کونے میں ان کی تعلیم جا سکے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله. وقال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، اس وقت کی یہ مجلس بہت اہم مجلس ہے۔ یہ مجمع کی چرت پھرت اس مجلس کے دوران تو بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس مجلس کا مقصد اصل کام کو سمجھنا ہے۔ اگر مجمع کام سمجھ کر نہ گیا تو کام سے فائدہ اور کام کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس مجلس کو انتہائی یکسوئی کے ساتھ، دھیان توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اس میں چلنے پھرنے والوں کو خود پکڑ کے بٹھا دو، تاکہ ہمارا وقت وہ ایک اہم کام سے کام میں جو ہے استعمال ہو جاوے، ضائع نہ ہو۔ اس مجلس میں کام سمجھنا ہے، اس لیے پوری مجلس میں پوری طرح بات کی طرف ہماری طرف متوجہ رہنا۔ آپ حضرات کا ادھر ادھر دیکھنا، اس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے پورا کہ ہمارے مجمع کے اندر طلب کی کمی ہے۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں، کوئی چیز اگر ملنی ہے تو وہ طلب پر ملنی ہے۔ اللہ کی ذات بھی مستغنی ہے، اللہ کا دین بھی مستغنی ہے، تو کسی کی ذات پر موقوف نہیں ہے کہ کوئی کرے گا تو ہوگا۔
اس لیے آپ حضرات جتنی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ بات کو لیں گے کہ امید ہے اور بلکہ یقینی بات ہے کہ دعوت تو ہدایت کا یقینی سبب ہے، دعوت ہدایت کا یقینی سبب ہے۔ اس لیے بات کو پوری توجہ کے ساتھ اپنے اندر اتارنے کے لیے سننا ہے، اپنے اندر اتارنے کے لیے دوسروں کو پہنچانا ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اگر اس کام کے مقصد کو سمجھ کر چلے تب تو اس کام پر استقامت ہوگی، اور اگر ہم نے کام کے مقصد کو نہ سمجھا تو پھر اس کام میں نقل و حرکت تو ہوگی، کیونکہ نقل و حرکت کا مزاج بنا ہوا ہے۔ لوگوں کا آنا جانا نکلنا سے روزہ سے لے کر سال تک کے لیے لوگ نکل رہے ہیں کہ نکلنا تو ہے، لیکن اگر نکلنے کے مقصد کی خبر نہیں ہے تو پھر اس نکلنے سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کہ اس نقل و حرکت کا پورا فائدہ جب حاصل ہوگا جب ہم اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے مقصد کو سمجھیں، کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا مقصد اپنے اندر اللہ کی اطاعت پیدا کرنا، اپنے زندگی میں پورا دین لانا، یہ اصل نقل و حرکت کا مقصد ہے، کہ ہم پورے دین کی دعوت پر آویں، ہم کامل یقین کی دعوت پر آویں، کیونکہ دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا، دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا۔ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دوسروں کو دو۔ ایسا نہ ہو کہ کام کرتے کرتے اندر یہ خیال پیدا ہونے لگے کہ ہم بن گئے اب دوسروں کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں، کہ جب داعی کی نیت دوسروں کی اصلاح کی ہو جاوے تو پھر اس کی اپنی ترقی رک جاتی ہے، اس کی اپنی ترقی رک جاتی ہے جب اس کی نیت دوسروں کی اصلاح کی ہو جاوے، کہ نہیں ہم شروع سے آخر تک ہم اپنی اصلاح کے لیے، اپنے یقین کو بدلنے کے لیے دوسروں کو کامل یقین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اصل مقصد اپنی ذات کی اصلاح ہے، اس محنت سے اصل اپنی ذات کی اصلاح ہے، اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے دوسروں کو کامل یقین کی دعوت دینا۔ میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، جہاں ہمیں اپنے اندر ساری چیزیں، سارا دین، پورے دین سے کامیابی کا یقین جس طرح اپنے اندر دعوت کے ذریعے سے پیدا کرنا ہے، کہ اس میں سب سے پہلی چیز وہ سیکھنے کی ایمان ہے۔ اس لیے کہ 6 نمبر سنے بہت ہیں، 6 نمبر بہت سنے ہیں، لکھے ہوئے بھی پڑھے ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، لیکن ان 6 نمبروں کی حقیقت کے اندر اتارنے کا مقصد کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، کہ کیا مقصد ہے، کیا طریقہ ہے، ان 6 نمبروں سے کیا چاہا جا رہا ہے۔ اگر یہ چیز اندر پیدا نہ ہوئی تو پھر اس محنت کا، ان 6 نمبروں کا استخفاف اور ان کا ہلکا پن اندر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم دعوت کے مقصد کو، اس کی حقیقت کو سمجھ کر چلیں۔ دعوت کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کہ دعوت کا مقصد یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو بدلا جاوے، کیونکہ اللہ کی ساری اطاعت وہ یقین کی بنیاد پر ہوگی۔ دین معلومات کے راستے سے نہیں آتا، کہ دین آئے گا یقین کے راستے سے، یقین بنے گا دعوت کے راستے میں۔ سارے نبیوں کا راستہ ہے یہ یقین کے سیکھنے کا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اصل اس محنت کا بنیادی مقصد اپنے یقین کی تبدیلی ہے۔ ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یقین کا سیکھنا ہے۔ تمام نبیوں کی مشترکہ پہلی محنت
اور 6 نمبروں کا پہلا نمبر یقین کا سیکھنا، کہ ایمان سیکھنے کے ارادے سے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ایمان سیکھنے کے ارادے سے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سب سے بڑی کوتاہی اور سب سے بڑی چوک جو امت سے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں ایمان کی دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے دعوت کا تصور محض غیروں کے لیے کیا جانے لگا، کہ دعوت کا تصور محض غیروں کے لیے، حالانکہ ایمان والے ایمان کی دعوت کے، ایمان والے ایمان کی حقیقت کے حاصل کرنے کے زیادہ محتاج ہیں، کیونکہ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں، کہ ایمان کا تقاضا نماز ہے، ایمان کا تقاضا علم ہے، ایمان کا تقاضا ذکر ہے، ایمان کا تقاضا حقوق کا ادا کرنا ہے، ایمان کا تقاضا اعمال کے اندر اخلاص کا ہونا ہے، ایمان کا تقاضا پورے عالم میں دین کی محنت کا زندہ کرنا ہے، دین کو وجود میں لانا ہے۔ یہ سارے تقاضے ایمان کے خود ایمان والوں سے ہیں، یہ ایمان کے سارے تقاضے خود ایمان والوں سے ہیں۔ ایمان والے ایمان کے تقاضوں کو ایمان کی حقیقت کے بغیر پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیثوں میں ایمان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں شروع میں ایک بات عرض کر دوں، کیونکہ مجمع ابھی متوجہ ہے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبروں پر حدیثیں جمع فرمائی ہیں، منتخب حدیث کے نام سے۔ جو اہمیت دعوت اور تبلیغ میں 6 نمبروں کی ہے، کیونکہ دعوت اور تبلیغ میں 6 نمبر یہ بالکل بنیاد ہے کام کی، کہ جو حیثیت 6 نمبروں کی ہے دعوت اور تبلیغ میں، بے عین ہی وہ حیثیت دعوت اور تبلیغ میں ان احادیث کی ہے جو احادیث حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبروں پر جمع فرمائی ہیں۔ جو اہمیت، جو ضرورت تبلیغ میں 6 نمبروں کی ہے، وہ اہمیت، وہ ضرورت دعوت اور تبلیغ میں ان احادیث کی ہے جو احادیث حضرت نے 6 نمبروں پر جمع فرمائی ہیں۔ اس میں 6 نمبروں کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھا جائے گا۔ حدیث کی، قرآن کی روشنی میں ایمان کو سمجھو، ایمان کو سیکھو۔ اس میں مختلف روایتیں، مستند روایتیں، اس لیے کہ ضرورت ہے اس کی کہ ہمارا مجمع دعوت دے تو ٹھوس 6 نمبروں کی دعوت مستند روایات کی روشنی میں دے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ٹھوس قرآن حدیث کی روشنی میں دعوت۔ یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہو؟ یہ بات کہاں سے کہ یہ بات یہ فلاں یہ کتاب میں مستند روایتیں ہیں، پکی حدیثیں ہیں، سچی، اس سے بیان کر رہے ہیں۔ تو میں دوبارہ عرض کر دوں کہ جو اہمیت دعوت اور تبلیغ میں 6 نمبروں کی ہے، وہی اہمیت اس کتاب کی ہے جس پر حضرت نے 6 نمبروں پر حدیثیں جمع فرمائی ہیں۔ ان میں ایمان کی علامتیں تلاش کرو، اس میں ایمان کی علامتیں تلاش کرو کہ مومن کی کیا علامتیں ہیں، پھر ان علامتوں کو اپنے اندر دیکھو۔ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، کہ جب تجھے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے، تو جان لے کہ تو مومن ہے۔ میں اور آپ غور کریں اس پر کہ آیا میرے اپنے اندر کی کیفیت کسی نیک عمل کے کرنے کے بعد خوشی کی بنتی ہے کہ نہیں؟
میرے اپنے اندر کی کیفیت کسی گناہ کے کرنے کے بعد غم کی کیفیت بنتی ہے کہ نہیں؟ اگر میں کسی گناہ میں کامیاب ہو گیا تو مجھے کتنی خوشی ہے، اگر میں کسی گناہ میں ناکام ہو گیا تو مجھے کتنا غم ہے، اگر میں کسی نیکی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کوئی خوشی نہیں ہے، اور اگر کوئی نیکی ہاتھ سے چھوٹ گئی، نماز قضا ہو گئی، تلاوت کا موقع نہیں ملا، تو اس کا کوئی غم نہیں۔ میرے محترم دوستو، اس صورتحال میں ایمان کا دعویٰ کرنا اور ایمان کے سیکھنے کی کوشش اور محنت نہ کرنا، یہ صاف بتلا رہا ہے کہ ایمان اتنا کمزور ہو چکا کہ ایمان کی لائن کا کوئی عمل ہو جائے تو کوئی خوشی نہیں، اور نفاق کی لائن کی علامتیں، نفاق والی عادتیں، جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، یہ ہمارے اندر پیدا ہوں، ان علامتوں کے ہوتے ہوئے ایمان کا دعویٰ اور ان خرابیوں کے اندر ہونے میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کام کا اصل جو بنیادی مقصد ہے وہ کامل یقین کا سیکھنا ہے۔ ایمان سیکھو صحابہ کی طرح، کیونکہ حکم آیا ہے کہ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح۔ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں، کیونکہ ایمان صحابہ ہی اصل ہے۔ کہ ایمان صحابہ لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کہ اپنے اندر ایمان صحابہ پیدا کرنے کے لیے ایمان کو صحابہ کے طریقے پر سیکھنا ہوگا۔ کہ ایمان صحابہ سیکھنے کے لیے صحابہ کے طریقے پر ایمان سیکھو۔ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں۔ دیکھو یہ باتیں صرف کہنے کی نہیں ہیں، ہمارے یہاں مجمع سے کوئی بات کہنے کو نہیں کہی جاتی کہ ہماری معلومات میں آ جاوے، ہماری نالج میں آ جاوے، نہیں، یہ نہیں، بلکہ اس محنت کی خاصیت یہی ہے کہ یہاں جو بات کہی جاتی ہے کرنے کے لیے کہی جاتی ہے، جو امت سے کروانا ہے وہ امت سے کہنا ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ یہ اس کام کی خاصیت ہے، یہ اس کام کا موضوع ہے کہ جو امت سے کروانا ہے صرف وہی امت سے کہنا ہے۔ اس لیے ہمارا روزانہ کا کام ہے، ہم باہر جماعت میں نکلے ہوئے ہوں یا ہم مقام پر ہوں، ہمارا روزانہ کا کام ہے کہ ہم کامل یقین کی دعوت دیں گے، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایمان کو سیکھیں گے، یقین کے ساتھ سن کر ایمان بھی سیکھا جائے گا۔ کہ اس میں کیا سننا ہے؟ کہ اس میں صحابہ کرام کے ساتھ جو اللہ کی غیبی مددیں ہوئی ہیں ان کو سنو، اور غیب کی اور غیب کے تذکرے کرو، کیونکہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ ایمان بالغیب اصل ہے کہ غیب کے تذکرے کرو، جنت کے، دوزخ کے، قبر کے، حشر کے، ملائکہ کے، اللہ کی قدرت کاملہ کے، کہ اگر غیب کے تذکرے کرو گے تو غیب کا یقین بنے گا، ورنہ اس وقت دنیا والوں کے تذکرے کر رہے ہیں، غیب کا تذکرہ کوئی نہیں ہے۔ جنت دوزخ معلومات تک رہ گئی ہے کہ جنت کی معلومات حاصل ہو گئی اور دوزخ کی معلومات حاصل ہو گئی، بلکہ ایسے لوگ ہیں وہ کہیں جنت دوزخ پر پی ایچ ڈی کر لی، کہ نہ، یہ پی ایچ ڈی کرنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ جنت پہ پی ایچ ڈی ہو گئی، دوزخ پر پی ایچ ڈی ہو گئی، اور اسلام پر پی ایچ ڈی کر لی، کہ جو اسلام پر پی ایچ ڈی کر لے وہ مسلمان، کہ پی ایچ ڈی تو اسلام پر، جنت دوزخ پر، اللہ کو نہ ماننے والے بھی کر سکتے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو، غیب کی ساری باتیں، غیب کی ساری چیزیں تو یقین بنانے کے لیے ہیں، کہ جنت کا، دوزخ کا، قبر کا، حشر کا، جنت کی نعمتوں کا، دوزخ کی نقمتوں کا، دوزخ کے عذاب کا، کہ ان چیزوں کے تذکرے کرو
تاکہ اس کا یقین اندر بیٹھے اور اللہ کا خوف اللہ کی اطاعت کرواوے اور اللہ کا خوف حرام سے بچاوے اور امیدیں اللہ تعالی کے حکموں پر چلاویں. کیونکہ اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے جو اس کو اللہ کے حکموں پر چلاوے اور اللہ رب العزت کے حرام کردہ چیزوں سے اس کو بچا لے. اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ، کہ جو علم اور ایمان چاہیں گے اللہ ان کو ضرور دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ، کہ جو علم اور ایمان چاہیں گے اللہ ان کو ضرور دیں گے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہم سب سے پہلے اجتماعی طور پر آج ایمان کے سیکھنے کا ارادہ کر لیں کہ ہمیں ایمان سیکھنا ہے. ورنہ ایمان کے دعوے سے کہ ایمان کے دعوے سے ایمان نہیں بنا کرتا، ایمان تو دعا اور دعوت سے بنتا ہے. ایمان کیسے بنتا ہے؟ دعا اور دعوت. اس لیے مصنون دعاؤں میں ایمان مانگا گیا ہے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ مجھے وہ ایمان عطا فرما دے جو میرے دل کے اندر رچ بس جاوے. تو اللہ سے ایمان کو مانگو کہ ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان کلمے کا اخلاص ہے، کہ اللہ سے کلمے کا اخلاص مانگو اور ایمان کی محنت سے کلمے کا اخلاص حاصل کرو، کیونکہ کلمے کا اخلاص یہ حرام سے بچائے گا. پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو حرام سے روک دے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے. اس ایمان کو صحابہ کرام نے ایمان کی مجلسوں میں سیکھا ہے. تو جنت کا، دوزخ کا، قبر کا، حشر کا، کیونکہ اس کے یقین سے اس کا تاثر پیدا ہو گیا. ایک بڑے میاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. وقودها الناس والحجارہ. تو بڑے میاں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت جو ہے جہنم کے پتھر اتنے بڑے بڑے ہوں گے؟ ایک اپنا اندازہ. آپ نے فرمایا ان بڑے میاں سے کہ اگر ساری دنیا کے پہاڑوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جاوے تو جہنم کا ایک پتھر اس سے بھی بڑا ہے. اگر ساری دنیا کے پہاڑ ایک جگہ جمع کر دیے جائیں تو جہنم کا پتھر کہ ان تمام پہاڑوں سے بھی بڑا ہے ایک پتھر. کیونکہ کہ بڑے میاں سنتے ہی بے ہوش ہو گئے. بڑے میاں سنتے ہی بے ہوش ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے میاں کی طرف بڑھے. آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو ان کے دل میں حرکت تھی. آپ نے ان سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو. بڑے میاں نے لا الہ الا اللہ کہا اور روح ان کی پرواز کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بڑے میاں جنت میں داخل ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کر جنت میں داخل ہو گئے؟ کیا اس کیفیت پر جنت کا مل جانا اس کے لیے بڑے میاں یہ خصوصیت ہے یا ہم سب کے لیے یہی بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ یہ مقام، یہ جنت میں داخلہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہو اور میرے عذاب کا خوف رکھتا ہو. میرے دوستو بزرگو عزیزو، ایمان کی دعوت سے اندر ایک تاثر پیدا ہونا ہے. وہ تاثر پیدا ہوا کہ نہیں، سوال اس کا ہے. ایمان کی معلومات، ایک ایمان کا تاثر. عذاب کی آیت سنی کیا تاثر ہے، ثواب کی آیت سنی کیا تاثر ہے،
حدیثوں میں وعید سنی کیا تاثر ہے؟ اعمال کے کرنے پر اجر سنا کیا تاثر ہے؟ اجر ملنے پر خوشی ظاہر ہوئی کہ نہیں؟ عذاب سن کر اس کی کیفیت خوف کی بنی کہ نہیں؟ اصل سوال اس کا ہے. ہم ایمان جانتے ہیں، ہمیں وعید معلوم ہے، ہمیں وعدوں کا علم ہے. مسئلہ معلومات کا نہیں ہے، مسئلہ تو یقین کا ہے، کیونکہ عمل یقین سے بنے گا، معلومات سے نہیں بنے گا. کتنی امت کا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو نماز کی فرضیت کا علم ہے، نماز نہیں ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے. سود کے حرام ہونے کا علم ہے، سود سے نہیں بچتے. جھوٹ کے حرام ہونے کا علم ہے، جھوٹ سے نہیں باز آتے. غیبت کے حرام ہونے کا علم ہے، غیبت سے نہیں بچتے. اگر دین معلومات کے راستے سے آتا تو ہر علم والا، ہر علم رکھنے والا عمل کرنے والا ہوتا. لیکن معلومات ایک آدمی کو رہبری کر سکتی ہیں، راستے پر چلا نہیں سکتی. راستے پر تو یقین ہی چلاوے گا. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حدیثوں میں ایمان کی علامتیں دیکھو تاکہ اپنے اندر ایمان کی کمزوری کا احساس یہ ہمیں ایمان کا طالب بنا دے. ایمان کی کمزوری کا احساس ہمیں ایمان کا طالب بناوے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ اس کام کا مقصد ایمان والوں میں ایمان کی طلب پیدا کرنا ہے. ایمان والوں میں ایمان کی طلب کا پیدا کرنا، یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا. کتنی صاف بات ہے. اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کام کا نام رکھتا. اگر اس کام کا کوئی نام ہوتا، اس کام کا نام کوئی نہیں ہے. تبلیغی جماعت اس کام کا نام نہیں ہے. یہ یاد رہے اچھی طرح کہ اس کو تو جماعت وہ لوگ کہتے ہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں، جن کو اس کام کی خبر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی فرقے کا، کسی طبقے کا کام ہے، جماعت ہے. کہ نہیں، جماعت کا کام نہیں ہے، یہ تو امت کا کام ہے. کیونکہ ایمان سیکھنا فرض عین ہے ہر ایک کے ذمہ. کہ جب ایمان کا سیکھنا فرض عین ہے تو جماعت کا کام کیسے ہو گیا؟ کہ یہ تو ہر امتی کے ذمہ ہے، کیونکہ ہر امتی کے ذمہ اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے کہ اس کو حرام سے روک دے، حکم پر کھڑا کر دے. اس لیے میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم 6 نمبر عرض کریں گے. اس میں پہلا نمبر ایمان کا ہے کہ اس بات کے اندر یقین ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس کا بھی یقین ہو کہ اس کے کرنے کے ضابطے اس کے احکامات ہیں. اسباب، حکومتیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، یہ اس کے کرنے کے ضابطے نہیں ہیں. اس کے کرنے کے ضابطے صرف اس کے احکامات ہیں کہ ہم کریں گے اور اپنے حکموں کے، اپنے ضابطے کے مطابق کریں گے. اس کے ضابطے اسباب نہیں ہیں، اس کے ضابطے اس کے احکامات ہیں. وہ تجارت پر مال کے دینے کا اور زمین پر غلہ دینے کا اور دوا پر شفا دینے کا اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اس کے سارے وعدے اس کے حکموں کے ساتھ ہیں. اس کے سارے وعدے اس کے حکموں کے ساتھ ہیں، اور اس کی قدرت اس کے وعدوں کے ساتھ ہے. زمین آسمان کے ساتھ قدرت نہیں ہے، چاند سورج کے ساتھ قدرت نہیں ہے. چاند سورج تو قدرت سے بنے ہوئے ہیں. زمین آسمان، چاند سورج، ستارے سب قدرت سے بنے ہوئے ہیں. قدرت ان میں نہیں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے. اس لیے اللہ کی وحدانیت کو بولنا، علماء نے تو لکھا ہے کہ جتنا احکامات کا علم ہے اس سے عمل مقصود ہے، لیکن اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی یکتائی کا، اللہ کی تنہائی کا بولنا بذات خود مقصود ہے. دیکھو یہ بات بہت سمجھنے کی ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مجمع کسی چیز کو سمجھ کر چلے. یہ میلہ نہیں ہے
کہ سالانہ ایک میلہ ہوتا ہے بھوپال کا، نہیں، بلکہ کوئی مقصد ہے جس مقصد پر ہم جمع ہوئے، جس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہمارے سامنے ایک مقصد ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارا روزانہ کا یہ کام ہوگا کہ ہم اپنی دکان سے، اپنے کھیت کیار سے، اپنے کارخانوں سے، اپنے گھروں سے نکل کر آئیں گے مسجد میں اس بنیاد پر کہ آؤ ہم ایمان سیکھیں، کہ ایمان سیکھا جائے گا مسجد میں. کیوں؟ کیونکہ مسجد سے باہر کی ساری شکلیں وہ غفلت کی ہیں، اسباب کی ہیں، اللہ کے غیر کی ہیں. کہ مسجد میں آؤ ایمان سیکھنے کے لیے، اور پھر یہاں سے اللہ کے یہاں سے اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کی بریائی کی بڑائی کو لے کر باہر نکلو. کہ تاجروں کے پاس بھی جاؤ، زمینداروں کے پاس بھی جاؤ، حاکموں کے پاس بھی جاؤ، سرمایہ داروں کے پاس بھی جاؤ، وزیروں کے پاس بھی جاؤ، کہ مسجد سے اللہ کی بڑائی سن کر باہر کے سارے ماحول میں اللہ کی بڑائی کی دعوت لے کر نکلو. یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے. ہم چاہے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، چاہے ہم اپنے مقام پر ہیں، ہمیں اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی یکتائی کو روزانہ بیان کرنا ہے. کیونکہ اگر اس کام کو روزانہ نہ کیا تو روزانہ اعمال کے اندر ضعف آئے گا. میں نہیں بیٹھا، آج اعمال کے احتساب میں کمی ہے. اگر ہمیں اپنے اعمال کے اندر دعوت نہ دینے سے کمزوری محسوس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے اندر وہ یقین بنا ہی نہیں کہ جس یقین کے کم ہونے کا ہمارے اندر کمی کا احساس پیدا ہو، یا ایمان کے بڑھنے کا احساس ہمیں محسوس ہو. ابھی اس سطح پر ہم آئے ہی نہیں. ورنہ داعی کی تو صفت یہ ہے کہ جس دن اس کا گشت چھوٹ جائے گا، جس دن اس کی تعلیم چھوٹ جائے گی، جس دن وہ ایمان کی مجلس میں نہیں شریک ہوگا، جس دن وہ نکل کر مسجد سے فرد کے ایمان کی دعوت نہیں دے گا، اس دن اس کو اپنے انفرادی اعمال کے اندر کمزوری اور اپنے انفرادی اعمال کے اندر کیفیت محسوس نہیں ہوگی. اس لیے میرے بزرگ دوستو، اجتماعی طور پر ہم سب اس کا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کامل یقین کی دعوت دیں گے. ہم کوئی تقریر نہیں کر رہے، ہم تو بار بار کہتے ہیں مجمع سے، نظام الدین میں بھی مرکز میں بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا اپنے مجمع سے اتنا ہی کہنا ہے جتنا ہمیں اور ہمارا مجمع کو کرنا ہے. ادھر ادھر کی باتیں ہمارا موضوع نہیں ہے. کہ یقین بناؤ اور آخرت بناؤ. کیسے؟ کہ اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنے کے ذریعے سے. اس لیے ہمارا روزانہ کا یہ کام ہے کہ ہم روزانہ یقین سیکھنے کے ارادے پر جمع ہوں گے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ تعالیٰ نے مسجد کے آباد کرنے والوں کو سب سے پہلے ایمان والا فرمایا. جی ہاں، کہ سب سے پہلے مسجدوں میں جمع ہو ایمان سیکھنے کی بنیاد پر، ایمان سیکھنے کے تقاضے پر. یہ صحابہ کی سنت ہے. آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. اجلس بنا نؤمن ساعتا، کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. اس طرح ہم ایمان کی مجلسوں میں، اب ایمان کی مجلس میں کیا بات کریں کہ ایمان کی مجلسوں میں اللہ کا تعارف کرواؤ کہ اللہ ایسی بڑی قدرت والے ہیں، اللہ اتنی بڑی عظمت والے ہیں، اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ اس طرح تنہا ہیں. اور اللہ کے غیبی نظام کے تذکرے کرو کہ جتنا غیب کے تذکرے کریں گے غیب کا یقین اندر پیدا ہوگا. اور اگر غیب کے تذکرے نہیں ہیں تو پھر یوں کہیں کہ ظاہر کا یقین اندر اترے گا. یہ ظاہر کا یقین
یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں رکاوٹ بنے گا، اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنے گا۔ کیوں کہ جب اللہ کے غیر کا یقین اندر ہوگا اور اعمال سے کامیابی کا یقین نہیں ہوگا، جو ایمان کی علامت ہے، ایمان کا تقاضا ہے، تو پھر اعمال بگڑیں گے، پھر اعمال بگڑیں گے۔ کہ نماز کے بگڑنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے نماز پر پورا ہونے والے وعدوں کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا تو اپنے تعارف کے ساتھ سب سے پہلے حکم نماز کر دیا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ۔ ہاں، ایمان، اعمال اور آخرت، تینوں قرآن میں اس طرح اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور فرماتے تھے کہ داعی اول سے خود اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف سب سے پہلے خود دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو خود بلا رہے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ کلمے کے بعد سب سے پہلے نماز کا حکم، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو ہم اس کو سب سے پہلے نماز سکھلاتے تھے۔ سب سے پہلے کیا سکھلاتے تھے؟ نماز۔ لیکن میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نماز تو جب صحیح ہو، جب نماز پر یقین ہو، جب نماز پر یقین ہی نہیں ہے تو نماز صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ عمل سنوارا جائے گا نا جس پر یقین ہے۔ تجارت پر یقین ہے، دکان کو خوب سنوارا، کارخانے سے یقین ہے، کارخانے کو خوب بنایا، زمین پر یقین تھا، زمین کو خوب بنایا، اپنے کپڑوں میں عزت تھی، کپڑے خوب بنائے۔ لیکن نماز پر یقین نہیں ہے، اس لیے یہ نماز باہر کے تقاضوں کی وجہ سے بگاڑی جاتی ہے۔ صدی کا امام پر تقاضا ہے نماز کے مختصر پڑھانے کا، کیونکہ یہ نماز میں بحیثیت تاجر کے آیا ہے، بحیثیت تاجر کے آیا ہے، بحیثیت عابد کے نہیں آیا کہ عبادت کرنے آیا ہو، یہ آیا ہے بحیثیت تاجر کے، کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں بحیثیت تاجر ہونے کے۔ اس لیے اس کو تقاضا ہے کہ نماز جلدی ہو۔ اس کی سنتیں بگڑیں گی اس وجہ سے، نماز کے بعد کی دعائیں بگڑیں گی اس وجہ سے، نماز کے بعد کی تسبیحات بگڑیں گی اس وجہ سے کہ نماز عمل میں ہے، یقین میں نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہم نماز کی دعوت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ نماز سے کامیابی کا یقین ہماری نماز کو عمدہ بنا دے۔ نماز سے کامیابی کا یقین، اس لیے نماز کی طرف بلانا ہمارے یہاں بطور یقین کے ہے، نماز کی طرف بلانا بطور یقین کے ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ کیسے؟ کہ بطور یقین کے، کہ اگر یقین کے طور پر بلاؤ گے تو اس کے اسباب غیر یقینی ہو جائیں گے، کہ جب اسباب غیر یقینی ہو جائیں گے تو ان کو چھوڑنا بھی آسان، اور عمل کی وجہ سے اسباب کا مؤخر ہونا بھی آسان، اسباب کا پیچھے کرنا بھی آسان۔ کہ وہ مسجد سے نماز پڑھ کر بہت تاخیر سے آئے، کیوں؟ کہ بس کے دکان پر آنے کی جلدی کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے جلدی نہیں ہے کہ آج یقین ٹھیک ہو گیا ہے کہ میرے مسائل کے حل کا تعلق دکان سے نہیں ہے، میرے مسائل کا حل کا تعلق نماز سے ہے۔ کہ جب یہ نماز یقین میں آئے گی تبھی عمل میں آئے گی، اور یہ بنے گی جب اس نماز سے یقین بنے۔ اگر نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے تو چاہے کتنا پرانا نمازی کیوں نہ ہو، کہ اس کو اس کے اسباب کی جلدی اس کے عمل کو یا بگاڑے گی یا اس کو عمل سے ہٹا دے گی۔ جی ہاں، اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ہم نماز کی دعوت دیں گے بطور یقین کے۔ یہ پہلا کام ہے کہ ہم نماز کی طرف لوگوں کو بلائیں گے بطور یقین کے کہ آؤ نماز کی طرف، کیونکہ جہاں تم لگے ہوئے ہو اس سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔
کہ وعدے تو حکموں کے ساتھ ہیں اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، یہ ہماری مستقل دعوت ہے. اس لیے ہم چل پھر کر نماز کی دعوت دیں گے، مگر دیتے ہیں کہیں کے لیے کہ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں بے نمازیوں کے لیے. اپنی نماز میں ترقی مقصود نہیں ہے کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو محنت بے نمازیوں کے لیے کر رہے ہیں. نہیں میرے بزرگوں دوستوں، بے نمازی کا نمازی بن جانا، بے نمازی کا نمازی بن جانا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ چاہے گا ہدایت دے گا. لیکن ہمارا نماز کی دعوت دینا وہ اپنی نماز کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے. جس طرح کلمے کی دعوت سے کلمے کا یقین، اس طرح نماز کی دعوت سے نماز کا یقین اندر پیدا ہوگا. وہ دوسرا نمازی بنے نہ بنے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کسی سے نماز پڑھوا دیں، آپ کسی کو کلمہ پڑھوا دیں، یہ آپ کی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہدایت اللہ نے نبیوں کے ہاتھ بھی نہیں رکھی کہ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے گا عمل کی ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا اسلام کی ہدایت دے گا. لیکن دعوت داعی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. دعوت داعی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، جس طرح تجارت تاجر کی اپنی ذات کے لیے ہے، اس طرح دعوت داعی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. ہم دعوت دے رہے ہیں اپنی ذات کے لیے. کوئی مان جاوے تو ہم اس کے اجر میں شریک، اور کوئی نہ مانے تو ہمیں تو اپنی دعوت سے فائدہ ہوا. اس لیے علماء نے لکھا ہے، بہت اچھا نقطہ ہے یہ، علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، یہ علماء کے سمجھنے کی چیز ہے. بہت اچھا نقطہ ہے لکھا علماء نے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے فائدہ تو دعوت ان کے لیے ہے جو بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس لیے سواء علیہم فرمایا، علیہ کا نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے بے فائدہ ہے. فرمایا سواء علیہم کہ دعوت ان کے لیے بے فائدہ ہے جو بات قبول نہیں کرتے. لیکن دعوت دینے والوں کے لیے، کہ دعوت دینے والوں کے لیے تو دعوت ہر حال میں مفید ہے. اس لیے سواء علیہ کا نہیں فرمایا بلکہ سواء علیہم فرمایا. علماء نے لکھا ہے یہ نقطہ جو ہمارے کام کا ہے، بہت اچھا، کہ ہم نے تو ان کو دعوت دی مگر وہ تو مانے نہیں. کہ اگر دعوت دوسروں کے لیے دو گے نا تو جلدی کام چھوڑ دو گے. جی ہاں، کہ ہم نے بات پہنچا دی ہے، وہ انہوں نے نہیں مانی تو ہم نے کہنا چھوڑ دیا. دیکھو میرے بزرگوں دوستوں، اگر دعوت دوسروں کے لیے ہو گئی تو پھر دوسروں پر محنت، یہ دوسروں کے نہ ماننے کی وجہ سے اپنے اندر یا مایوسی پیدا ہوگی یا غصہ پیدا ہوگا. کیا پیدا ہوگا؟ غصہ یا مایوسی. ہاں، کہ بھئی ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، سارے دین کی دعوت ترغیب پر ہے. غصہ پیدا ہوگا یا مایوسی پیدا ہو جائے گی کہ وہ کام اس لیے چھوڑ دیں گے کہ ان کی بات مانی نہیں گئی. گز چھوڑ دیا، تعلیم چھوڑ دی، مشورہ چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، ملاقاتیں کرنا چھوڑ دیا، گھر گھر جانا چھوڑ دیا، کہ بھئی لوگ ہماری بات نہیں مانتے، ہم نے چھوڑ دیا. کہ اس کا چھوڑ دینا کہ خود اس کے اپنی ذات کے لیے مضر ہے، اس کی اپنی ذات کا نقصان ہے. کیوں؟ کہ یہ تو دعوت کے بقدر اپنے اعمال میں ایمان میں ترقی کرتا رہتا، چاہے اس کی بات لوگ مانتے یا نہ مانتے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ ہماری ساری محنت ہم میں سے ہر فرد کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. دوسروں کو فائدہ پہنچے گا ضرور. ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ یاد دلاؤ، کہ اللہ کی یاد دلانا، اس کے احکامات کی یاد دلانا ایمان والوں کو نفع دے گا. اس لیے یہ نماز کی دعوت اپنی نماز میں ترقی کے لیے ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان نماز چھوڑے، اس کا غم، اس کا دکھ ہونا
یہ خود مومن ہونے کی علامت ہے، یہ خود داعی ہونے کی علامت ہے، کیونکہ داعی دین کا نقصان برداشت نہیں کرتا. داعی کی صفت ہے یہ کہ داعی دین کا نقصان برداشت نہیں کرتا. تو ہم دوسروں کو دعوت دیں گے اپنے ایمان اور اپنے اعمال میں ترقی کے لیے. دوسرا کام نماز کے ساتھ یہ کرو کہ اس نماز کو قائم کرو. پرانے نمازی 4 مہینے لگائے ہوئے، پرانے نمازی، پرانے امام، لیکن جلسہ اور قومہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے. بلکہ میرے دوستو اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جلسہ اور قومے کو لوگ عمل ہی نہیں سمجھتے، صرف رکوع سجدوں کو عمل سمجھتے ہیں. حالانکہ جلسہ اور قومہ نماز میں یہ وہ عمل ہے جس کے درمیان تسبیحات بتائی گئی ہیں کہ قومے کے درمیان کیا پڑھنا ہے، جلسے کے درمیان کیا پڑھنا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اسباب سے اپنی حاجتوں کو جوڑ لیا ہے، اعمال کو آخرت کے لیے کر دیا ہے. اس وجہ سے یہ اپنے عمل کو بگاڑ کر سبب کی طرف دوڑتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دینے کے لیے اسباب بنائے ہیں دنیا میں، تو چلو اپنے اسباب کی طرف دوڑو. تو یہ اپنے اسباب کی وجہ سے اپنے عمل کو بگاڑے کہ جس راستے سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اس راستے کی وجہ سے ان اعمال کو بگاڑ رہا ہے جن کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. کتنے بڑے نقصان میں جا رہا. اس لیے میرے دوست بزرگوں اپنی نمازوں کو سنوارو، عادت ڈالو، عادت لمبے سجدوں کی، لمبے رکوع کی عادت بناؤ. اور فرماتے تھے کہ اس کی مشق کرنی ہوگی. رکوع کی مشق کرو، سجدے کی مشق کرو، قیام کی مشق کرو. یہ نہیں کہ سر سے یہ بوجھ اتر جائے نماز کا، کہ نماز کا بوجھ ہونا سر پر یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے بوجھل ہوتی تھی منافقین پر. اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، کہ منافقین جب نماز کی طرف آتے تھے تو انتہائی سستی کے ساتھ، انتہائی کاہلی کے ساتھ، کہ ایک بوجھ ہے جسے اتارنا ہے سر سے. مومن پر نماز بوجھ نہیں ہوتی. مومن کو تو نماز محبوب ہوتی ہے، اس کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز نبی کی طرح محبوب بنے. کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. لیکن اس پر نماز بوجھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے نماز سے مسائل کے حل کا کوئی یقین نہیں ہے. تو اس کے اسباب اس سے اس کے عمل کو بگڑواتے ہیں. تو یہ نماز کو بگاڑے کہیں کے لیے کہ نماز کو بگاڑے دنیا کے لیے، تو اس کا دین بھی بگڑا، اس کی دنیا بھی بگڑی. کہ دنیا یوں بگڑ گئی کہ اس سے کوئی اللہ کا وعدہ نہیں تھا، اور نماز بھی بگڑ گئی کہ اس نے اپنے مسائل کا حل اسباب میں سمجھا. تو یہ جلدی نماز پڑھ کر بھاگے. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جو نماز جلدی پڑھے گا، جو نماز جلدی پڑھے گا، رکوع سجدے جلدی کرے گا، وہ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا. جو نماز جلدی پڑھے گا، رکوع سجدے جلدی کرے گا، کیوں؟ اپنی دنیا کے تقاضے پر، وہ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا. کیونکہ آپ کا دین ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. اس لیے وہ صحابی جن کی نماز میں اجرت تھی، جو نماز جلدی پڑھ رہے تھے، آپ نے ان سے بار بار فرمایا نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. کیوں؟
اس لیے کہ نبی جس عمل کو لے کر آئے ہیں اس عمل کو اپنے عمل سے جوڑ کر بتلا رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے، جو جس طرح میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اس لیے وہ صاحب جو نماز جلدی پڑھ رہے تھے، آپ نے ان سے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ بھائی بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ نماز کے اندر عجلت، کہ نماز کے جلدی جلدی پڑھنا، یہ بتا رہا ہے کہ نماز نبی کے طریقے پر نہیں ہوئی، اور جو عمل نبی کے طریقے پر نہیں ہوا وہ عمل نہیں ہوا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں، بعض صحابہ کا، بعض تابعین کا، جس میں خود معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مفتی، ان کا مذہب تو یہ ہے کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔